کہ جب 17 ربیع الاول کو انہی کے نانا آئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے تھے، آتش فارس ٹھنڈی ہو گئی تھی اور شام کے محل مدینے سے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کہتے جو ہی میں لے کے 12ویں شہنشاہ کو بازار میں آیا تو ایسے سامرا میں جیسے دن طلوع ہو گیا، لوگ دکانیں چھوڑ کے بھاگے۔ یہ کیا ہوا؟ شام کے وقت سورج، اور سورج بھی زمین پہ، لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چل گئے، اور وہ کہتا ہے کہ امام کے چہرے کے خد و خال کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسے تھا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی چاند ہے اور میں اسے لے کے چل رہا ہوں۔ دربار میں خبر پہنچ گئی کہ حسن عسکری کے بیٹے جو ہیں جو دنیا میں آئے ہیں وہ دربار میں آ رہے ہیں۔ دربار کھچا کھچ بھر گیا، دربار میں رش ہو گیا۔ غلام کہتا ہے کہ میں اپنے شہنشاہ کو لے کے جب دربار میں پہنچا تو دربار میں سپاہی کھڑے تھے۔ ایک دفعہ تو معتمد جلالت امام کے ساتھ تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا، دشمن احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جلالت امام کے ساتھ احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا۔ وہ کہتا جو ہی میں احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا، غلام کہتا ہے کہ پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی، نور دربار جگمگا اٹھا۔ یا ایک وزیر نے آگے معتمد کے کان میں کوئی بات کہی، اسے کہا سپاہیوں سے کوئی تلواریں نکالو اور جلدی سے قتل کرو، جس کا انتظار کر رہا تھا آج وہ میرے محل میں آ گیا، جلدی سے قتل کرو۔ اب دیان روایت کرتا ہے کہ یوں ہی سپاہی بڑھے اور انہوں نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا تھا کہ تلوار نیام سے کھینچے، جس کا ہاتھ جہاں تھا وہی رک گیا، اور کوئی بھی اپنی تلوار کو نیام سے کھینچ نہیں سکتا تھا۔ معتمد تخت میں بیٹھا، اس نے منظر دیکھا، اس نے کہا اچھا، اور اس نے ایک گستاخانہ جملہ کہا، اس نے کہا اس کا باپ بھی جادو کرتا تھا، یہ بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ جادو کے ذریعے میرے سپاہیوں کے ہاتھ روک دیے۔ اس نے اپنے غلام سے کہا جا خزانے سے وہ تلوار لے کے آ جو میں نے محفوظ رکھی ہے، جس پہ کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جو ہی تلوار دربار میں آئی، اس نے تلوار کے نیام پہ ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ بھی وہیں رک گیا۔ ہاتھ کا رکنا تھا تو اس نے دیکھا کہ انسانیت تو عاجز آ گئی ہے۔ اس نے کہا جلدی جاؤ، جا کے وہ جو ہم نے دربار میں شیر محفوظ کیے ہوئے ہیں انہیں دربار میں لے کے آؤ، کیونکہ انسانوں پہ تو اثر ہو گیا ہے، اب میں دیکھوں گا جانوروں پہ کیسے اثر ہوگا۔ اس کے استعمال سے 3 شیر لائے، 2 جوان اور 1 بوڑھا۔ جو ہی دربار میں آئے، دربار میں آنا تھا، یا اس غلام کو معتمد نے کہا جلدی کر اس بچے کو زمین پہ اتار۔ وہ کہتا میرا بدن پھر تھر تھر کانپا کہ 11ویں مولا نے مجھے امانت دے کے بھیجی ہے، میں امام کو زمین پہ کیسے اتاروں؟ یا 12ویں شہنشاہ نے میرا چہرہ دیکھے گا، میں نہیں کہہ رہا مجھے زمین پہ اتار دے، اتنا کہنا تھا۔ وہ کہتا میں نے شیروں کے سامنے امام کو یوں زمین پہ اتارا۔ 3 شیر دھاڑتے ہوئے دربار میں، پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی کہ اب درندوں پہ کون سا جادو ہوگا، اب درندوں پہ کون سا علم غیب ہوگا۔ جو ہی امام کے سامنے آنا تھا، تینوں شیروں نے امام سے چند قدم کے فاصلے پہ اپنی پیشانیوں کو زمین پہ رگڑنا شروع کر دیا۔ امام ان کے سامنے ایسے بیٹھ کے جیسے کوفے کے منبر میں منبر سلوری بیٹھتا تھا، امام ایسے بیٹھ کے جیسے علی امیر المومنین بیٹھتے تھے۔ اس شیر میں جو سب سے بوڑھا تھا، اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور آسمان کی طرف اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، واشہد ان انت حجت اللہ۔ وہ اللہ کی حجت ہے۔ اب یہ تھی 12ویں کی قدیر۔ امام ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوفہ کے منبر کے آخری سینے پہ علی بیٹھتے تھے۔ آگے شیروں نے پیشانیاں زمین پر، بوڑھا شیر اب عقیدوں کا امتحان ہونے لگا۔ بوڑھا شیر سر اٹھا کے کہنے لگا مدت سے انتظار میں تھا کہ رخ کی زیارت کر سکوں۔ مولا میں عام شیر نہیں، میں نسل ابو الحارث ہوں، جس نے کربلا میں تیرے جد حسین کی نصرت پہ استغاثے میں لبیک کہا تھا، اس کی نسل سے ہوں اور اپنے وقت کے حجت کے انتظار میں تھا۔ یہ کہنا تھا، امام نے کہا آج اگر اپنے امام کی زیارت کر لی ہے بتا کوئی مشکل تو نہیں؟ اتنا کہنا تھا، وہ بوڑھا شیر دے کے کہا یہ 2 شیر جو انہوں نے میرے ساتھ رکھے ہیں، مجھے بوڑھا سمجھ کے میرا حق کھا لیتے ہیں، مجھے کھانے سے محروم رکھتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا،
امام نے کہا اگر آج تو نے پہلی بار زیارت کر لی ہے تو ابھی عدل کر دیتے ہیں. امام نے کہا انہیں سزا ملے گی حق کھانے کی, تمہیں اجر ملے گا صبر کرنے کا. اتنا کہنا تھا یا بوڑھا جوان ہو گیا اور جوان شیر بوڑھے ہو گئے. کیونکہ جوان شیروں کا بوڑھا ہونا تھا اور بوڑھا جوان اپنے شباب میں آیا. تو اب پتا چلا کہ بوڑھا سلیمان جوانوں کے سامنے سینہ تھا.